سر، پاکستان تحریک انصاف سے پرندوں کی طرح لوگ اڑ بھی رہے ہیں اور صورتحال یہ چل بھی رہی ہے. دوسری جانب گرفتاریوں کے معاملات بھی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہرحال آج آپ نے آرڈر بھی دیکھ لیا ہے. اب عمران خان صاحب سیاست میں اور عدالت میں دونوں جگہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ان کا مستقبل؟ میرے خیال میں مشکل وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں اور سرٹنلی اس وقت بہت دباؤ ہے اور لیڈرشپ پہ بھی ہے, کارکنان پہ بھی ہے, سپورٹرز پر بھی ہے, اور ایک دباؤ کی کیفیت تو اوور آل پورے ملک میں ہے, اور ایک انسرٹنٹی اور ایک سینس آف فیئر پورے ملک میں پریویل کر چکا ہوا ہے, اور انسینٹی کا جن بوتل سے باہر ہے, اور کوئی بھی ہوش مندی سے جو ہے فی الحال سچویشن کو ایویلیویٹ نہیں کر رہا, اور وقتی جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ سیاسی مفادات پر تمام تر انحصار ہے, اور یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ آنے والے دنوں میں, سالوں میں, دہائیوں میں یہ جو پی ڈی ایم کا دور ہے اس کو کیسے ڈیفائن کرے گا مورخ یا انٹلیکچوئل. تو اس چیز سے بے پرواہ ہو کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کی ایک اپنی سیاسی حکمت عملی ہے, اور ان کو نہیں فرق پڑتا کہ آنے والے دنوں میں ان کے بارے میں کیا سوچا جائے گا, کیا لکھا جائے گا. لیکن وہ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور اس میں عمران خان کا امتحان ہے, پی ٹی آئی کا امتحان ہے. غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں بہت ساری ماضی میں, ان کو اب گریبان میں جھانکنے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا نیشنل اسمبلی سے نکلنا ٹھیک ڈیسیشن تھا, کیا پنجاب کے پی کے کی اسمبلیاں تحلیل کرنا ٹھیک ڈیسیشن تھا, کیا مذاکرات سے بالکل انکار کرنا ٹھیک ڈیسیشن تھا, کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس حد تک صورتحال کو لے جانا ٹھیک ڈیسیشن تھا. تو یہ ساری باتیں میرے خیال میں اب وہ بھی سوچ رہے ہوں برسٹر گے. صاحب، پھر ایک سال میں تقریباً 13 ماہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اگریسو پالیٹکس کے چکر میں پی ٹی آئی نے اپنا بھی بہت نقصان خود سے کیا؟ مخالفین تو obviously کریں لیکن خود سے بھی پھر اپنا نقصان کیا. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 9 مئی کے بعد نا یہ صورتحال ٹاپسی ٹروی ہو گئی, یعنی کہ 180 ڈگریز پہ ایک پیراڈائم شفٹ آ گیا 9 مئی کے بعد. جی جتنی بھی میں نے پہلے آپ سے باتیں کی ہیں نا, اسمبلیوں کا تحلیل ہونا, نیشنل اسمبلی سے نکلنا, مذاکرات کی خاطر ہاتھ نہ بڑھانا, وہ ساری باتیں پھر بھی اس کے باوجود عمران خان سروائیو کر رہے تھے. پولیٹیکلی سروائیو کیا کر رہے تھے, ریس میں بہت آگے نکل گئے تھے, 13 جماعتیں ان کے قریب نہیں لگ رہی تھیں. ٹھیک ہے, لیکن جو 9 مئی کو ہو گیا نا, اس کے بعد تو پھر پوری کائی پلٹ گئی, سچویشن ہی پلٹ گئی. وہ اب ایک اور پہلو اجاگر ہو گیا آل ٹوگیدر. اب اس میں تو پھر ظاہری بات ہے کہ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی بھی سویلین آرگنائزیشن اس کا تو مقابلہ کر نہیں سکتی ہے. وہ کیونکہ اب فوج تو اتنی تگڑی ہے کہ وہ ایسٹرن بارڈر پہ ہندوستان کو سنبھال رہی ہے, اور ویسٹرن بارڈر ڈیورنڈ لائن پہ ٹی ٹی پی, ٹی ٹی اے جیسوں کو سنبھال رہی ہے, اور بلوچستان میں سیپریٹسٹ کو سنبھال رہی ہے, اور ملک کے اندر دہشت گردوں کی کارروائیوں کو سنبھال رہی ہے. تو جب ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ہو گیا نا پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ بڑی کامیابی کے ساتھ, اور پی ڈی ایم جو ہے اس میں کامیاب ہو گئی, تو وہ پھر ظاہری بات ہے کہ پھر اس میں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے سروائیول کا ہی ایک سیناریو کریٹ ہو جانا تھا, جو کہ ہو گیا. تو 9 مئی کی حماقت اگر نہ ہوتی تو شاید حالات اس طرح کے بھی نہ ہوتے. اب یہ سب کچھ تو اس میں ہو رہا ہے, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میں ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر کی حیثیت سے جب پوری صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں, تو جو کچھ بھی ہوا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ غلط ہوا, لیکن ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے, ایک اینکر ہونے کی حیثیت سے, ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے میں ہر کسی سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں, مطالبہ کر رہا ہوں کہ سینٹی ہیز ٹو پریویل. جو 9 مئی کو ہوا غلط ہے, لیکن اس کے باوجود آپ ایک پوری سیاسی جماعت کو ٹیگ نہیں کر سکتے کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے یا کالعدم ہے, یا پھر اس کو اس طرح سے نہیں آپ ٹریٹ کر سکتے جس طرح سے یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ کیا جانا چاہیے یا ان کی خواہش ہے. کیونکہ اگر یہ ایسے ہوگا نا, واقعہ تو بہت برا ہے, دل خراش ہے, لیکن اگر اس کو بنیاد بنا کے سیاسی عزائم کو یا سیاسی مقاصد کے حصول کی کوشش کی جائے گی, تو یہ دلوں میں بات بیٹھ جائے گی جو عمران خان کی میس سپورٹ ہے, میسز میں, پبلک میں, نیچے گراس روٹ لیول پہ, یہ نہیں بیٹھنی چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے ادارہ بھی نہیں چاہتا, اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی, اور انہیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. دیکھیں طاقت جو ہے نا, وہ آپ کو یاد ہے اپنا, اب پتہ نہیں مجھے حوالہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, لیکن ایک سیریل تھا گیم آف تھرونز,
جی उसमें जो मलिका होती है ना, उसका एक वजीर के साथ मुकालमा हो रहा होता है और उनकी एक पॉलिटिक्स चल रही होती है. तो वजीर बड़ा अमीर आदमी होता है, तो वो कहता है कि मनी इज पावर. तो वो मलिका उस टाइम पे कहती है गार्ड्स अरेस्ट हिम. वो एकदम उसको अरेस्ट कर लेते हैं, कहती है किल हिम. वो जैसी उसके गर्दन पे तलवार लाते हैं वो घबरा जाता है एकदम. वो कहती है स्टॉप. वो रुक जाते हैं. तो मलिका फिर कहती है, सर्सी उसका नाम था, दैट पावर इज पावर. एग्जैक्टली. तो मैं ये कहता हूँ कि जिनके पास ताकत है ना, उनको ये ज़हन में ख्याल होना चाहिए कि इट इज राइट दैट पावर इज पावर. लेकिन जब आप ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करें नताइज से बेपरवाह होकर, तो आने वाली कई दहाइयों तक उसका असर लोगों के दिलो दिमाग में रह जाता है. तो इस वजह से सैनिटी हैज टू प्रिवेल. अपना मुल्क है, अपने लोग हैं, अपनी ही सियासी जमात है. बिल्कुल. ये कुछ लोगों की हमाकत की वजह से आप इसको ऐसे नहीं टैग कर सकते जैसे, और पीडीएम तो चाहती है कि हो जाए क्योंकि उनके तो सियासी मकासद. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.